کسی فرقے یا کسی مذہب کے لیے نہیں ہے یہ. امام حسین کسی فرقے کی نہیں ہے. امام حسین سب کے ہیں, چاہے وہ شیعہ ہو, سنی ہو, بریلوی ہو, وہابی ہو, کوئی بھی ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ ہندو ہو. کو کیا کرنا چاہیے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, اس کو اس پہ کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ کیا ان کے گھرانے کے دکھ میں شریک نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس دن خوشیاں منانا چاہیے؟ ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جنہوں نے نبی کے نواسوں کو شہید کیا, ان پہ اتنا ظلم کیا. آپ کو کہاں ہونا چاہیے؟ اگر آپ نبی کے گھرانے کے ساتھ ہو تو کم سے کم, اور کچھ نہیں تو کم سے کم آپ سوگ کی طرح تو آپ آگے کھڑے ہو نا. آپ کم سے کم یہ تو دکھاؤ یار میں سوگ میں ہوں, مجھے دکھ ہے. آپ ہنس رہے ہو, آپ تفریح کر رہے ہو. سلام, خوش آمدید خواتین حضرات. امید ہے کہ آپ سب خیر اور عافیت سے ہوں گے. ہمارے پروفٹ نے فرمایا ہے, حسین از فرام می اینڈ آئی ایم فرام حسین. whoever loves حسین loves everything. سو اسی سے ہم شروع کرتے ہیں آج. اور خواتین حضرات, آج کا جو ولاگ ہے وہ خصوصی طور پہ 12 محرم کے جلوس کے اوپر ہے. 12 محرم کا جو جلوس ہوتا ہے وہ سب سے بڑا جلوس ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے واقعہ کربلا, ساتھ ساتھ جو ہے امام حسین اتنی بڑی ہستی who if he wanted to go ahead and take the revenge from anyone, وہ ریونج لے سکتے تھے, but he chose to forgive, he chose to be merciful. He is that type of a person. So how can you not love امام حسین؟ میرا پیغام آپ لوگوں سے یہی ہے, جتنے بھی تمام لوگ ہیں, جب محرم آتا ہے آپ احترام کریں. خصوصی طور پہ تمام لوگ جو ہیں ویکیشنز پہ نکل جاتے ہیں, کوئی کہیں چلے جاتا ہے, احترام کریں. دیکھو میں اہل تشیع نہیں ہوں, مگر میں آپ کو بتاؤں میں کسی اہل تشیع سے, اپنے امام حسین سے کوئی کم پیار نہیں کرتا, میں زیادہ پیار کرتا ہوں, اور کم ہرگز نہیں. بہرحال خواتین حضرات, اب جو ہے آپ لوگ ساتھ ساتھ رہیے گا, چینل کو جو ہے وہ لائک کریے گا, سبسکرائب کریے گا, ساتھ ساتھ ہمارے رہیں. I'm going to take you to my friend شاہ صاحب. He's going to go ahead and let you hear some good stuff. 12 محرم کے جلوس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں, روڈ بند کر دیے گئے ہیں, ایمبولینس کی رام طرف چل رہی ہے, مسجد سٹارٹ ہو چکی ہے. تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے میں, تقریباً 2 گھنٹے کے اندر یہاں سے جلوس کی روانگی ہوگی. جڑے رہیے گا, ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے. ساتھ ساتھ ہماری سبیل کی تیاریاں چل رہی ہیں, لنگر کا انتظام ہے, سبیل ہے. انشاءاللہ جڑے رہیں, آگے آگے آپ کو دکھاتے رہیں گے. یہاں پر مرکزی مجلس جناب شہنشاہ نقوی پڑھاتے ہیں. مجلس کے اختتام کے اوپر جلوس صاحب الزمان امام بارگاہ سے برآمد کیا جاتا ہے, جو مرکزی راستوں سے ہوتا ہوا جوہر موڑ پر جا کر اختتام پذیر ہوتا ہے. حسین, دین جو ہے وہ حسین, دین جو ہے وہ حسین ہے, اور دین کو جس نے پناہ دی وہ بھی حسین ہے. سردادنا دار در دست یزید, سر کٹا دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں دی. حقہ کے بنا لا الہ اس حسین. حسین جس نے اتنی قربانی دی, جس کو پیاسا قتل کیا گیا, کیا جرم تھا حسین نے, کیا خطا کی تھی؟ صرف اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا, وہ نانا کا وعدہ نبھایا کربلا کے اندر. نہ 6 ماہ کے بچے کو دیکھا, نہ 3 سال کی بچی کو دیکھا, نہ 13 سال کے قاسم کو دیکھا, نہ 18 سال کے اکبر کو دیکھا, نہ بہنوں کی رضا دیکھی. سب کچھ قربان کر دیا اسلام پہ, دین قائم کیا. آج آپ کو دین ملا ہے, آپ کو کوئی قدر ہی نہیں ہے. 10 محرم میں آپ کو امام حسین رسول اللہ کی نواسے کا آپ کو غم بنانا چاہیے. آپ کو جگہ جگہ سبیلوں میں, مجلسوں میں شریک ہونا چاہیے. یہ یاد امام حسین ہے, امام حسین کو پیاسا رکھا گیا. آج امام حسین کے نام پہ جگہ جگہ سبیلیں, آج امام حسین کے نام پہ لوگوں کو پانی پلایا جاتا ہے, سبیلیں پلائی جاتی ہیں, شربت پلائے جاتے ہیں, طرح طرح کی نیازیں آج مولا کے نام پہ لوگوں کو کھلائی جاتی ہیں. امام حسین پر تو سب کچھ بند کیا گیا تھا, امام حسین کے نام پر ہی.
یہ کتنی بڑی چیز ہے. لوگ آپ لوگ اگر نظر بن بھی رہی ہوتی ہے, لوگ حلیم بنا رہے ہیں, اس کو نعوذ باللہ ایک ایونٹ کی طرح بنا رہے ہو, آپ حلیم بنا رہے ہیں, آپ ہنس رہے ہو, ہنسی مذاق کر رہے ہو, آپ ادھر کھیلوں میں لگے ہو, آپ نے کچہریاں چل رہی ہیں, لیڈو لگا کے بیٹھ گئے آپ, یہ آپ 9 محرم کو, آپ 10 محرم آپ حلیم بنا رہے ہو, آپ یہ کام کر رہے ہو. یہ حلیم ٹھیک ہے, مولا کی نیاز کرنی ہے, آپ شربت بناؤ, آپ حلیم بناؤ, تو آپ اس کو تقدس کے ساتھ تو بناؤ. آپ غم میں تو بناؤ, آپ غم تو بناؤ مولا کا, امام حسین کا آپ غم تو بناؤ. آپ کو کوئی غم ہی نہیں, آپ ہنس رہے ہو, آپ نے ایونٹ لگایا ہوا ہے, حلیم کیا بن رہا ہے, ایک ایونٹ ہو رہا ہے, سب بیٹے میں ہنس رہے ہیں, گانے چل رہے ہیں, تفریحاں چل رہی ہیں, سوچ ہی نہیں رہے گی کیا چیز ہے. آج یہ مولا حسین کے نام پہ نظر بنا رہا ہو, نعوذ باللہ آپ بے حرمتی کر رہے ہو اس کی. اس دن تو یزید نے خوشیاں منائی تھی, وہ لوگ ہنس رہے تھے, تفریحاں کر رہے تھے, ہنسی مذاق وہ لوگ کر رہے تھے. امام حسین کے گھرانے والے تو 9 محرم کو, 10 محرم کو, 11 محرم کو, پہلے محرم سے وہ تو رو رہے تھے, 7 محرم سے تو پانی بند ہو گیا تھا, وہ تو روتے ہی رہے, وہ تو بہت تکلیف میں تھے. پھر اسیر قافلہ جو گیا, رضائیں چھینی گئی ہیں, کس طرح بیڑیوں میں ڈالا گیا, 70 بچے تو راستے میں شہید ہو گئے. کتنا ظلم ہوا اہل بیت پہ. آپ لوگ کو کوئی احساس ہی نہیں ہے, آپ لوگ مولا کے نام پہ نظر کا بول کے, اور اس طرح آپ کو کوئی احساس ہی نہیں ہے. آپ تفریحاں کر رہے ہو, آپ لوگ ہنس رہے ہو, بجائے یہ کہ آپ کو غم بنانا چاہیے, آپ کو دکھی ہونا چاہیے. آپ مولا کی نیاز بناؤ تو نیاز کی طرح بناؤ نا, امام حسین کی نیاز کرو. امام حسین کی نیاز میں یہ چیزیں تھوڑی ہوتی ہیں. آپ نے اس کو ہی ایونٹ بنایا ہوا ہے, سب آ گئے تفریحاں کرنے, سب بیٹھے ہوئے. نعوذ باللہ کتنا بڑا گناہ ہے. آپ تاش بھی کھیل رہے ہو, آپ لیڈو بھی کھیل رہے ہو, آپ یہ نظر بنا رہے ہو, یہ نظر قبول ہوگی؟ آپ خود سوچو ذرا, ایسی ہوتی ہے مولا کی نظر. ان دنوں میں کس نے خوشیاں منائی تھی؟ آپ انجانے میں, جان بوجھ کر یا انجانے میں آپ سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں, آپ ذرا اس پہ غور و فکر کرو. آپ لوگ کیا کر رہے ہو, آپ لوگ کس طرف کو جا رہے ہو؟ اور سب سے بڑی بات یہ کسی فرقے یا کسی مذہب کے لیے نہیں ہے. یہ امام حسین کسی فرقے کی نہیں ہے. امام حسین سب کے ہیں, چاہے وہ شیعہ ہو, سنی ہو, بریلوی ہو, وہابی ہو, کوئی بھی ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ ہندو ہو. ہندو بھی امام حسین کا غم مناتے ہیں, عیسائی بھی امام حسین کا غم مناتے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ سے زیادہ اچھا ہی مناتے ہیں. ہندو کے تو اشعار میں یہاں تک, ہندو تو یہاں تک کہتے ہیں امام حسین اگر آپ بھارت آ جاتے تو ہم گنگا پوری آپ پر قربان کر دیتے. تو اتنا جو ظلم ہوا اہل بیت میں, اہل بیت آپ کے لیے یہ قربانی اسلام جو قائم ہے, یہ آپ کے لیے قربانی دی امام حسین. امام کل کائنات کا امام ہوتا ہے. انسان کیا, جن ہو, انسان جن, کائنات کا ایک ذرہ, سب پر امام ہوتے ہیں. وہ ایک ذرے پر امام ہوتے ہیں. وہ آپ تو مسلمان ہو, آپ کو تو سوچنا چاہیے یہ چیز. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو سب کچھ ہے, یہ انہی کا تو گھرانہ ہے. ان کے گھرانے پہ جو ظلم ہوا ہے, یا کس پر ظلم ہوا ہے, اس میں امت محمدی کو کیا کرنا چاہیے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, اس پہ کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ کیا ان کے گھرانے کے دکھ میں شریک نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس دن خوشیاں منانا چاہیے؟ ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جنہوں نے نبی کے نواسوں کو شہید کیا, ان پہ اتنا ظلم کیا. آپ کو کہاں ہونا چاہیے؟ اگر آپ نبی کے گھرانے کے ساتھ ہو تو کم سے کم
और कुछ नहीं तो कम से कम आप शोक की तरह तो आप आगे खड़े हो ना, आप कम से कम ये तो दिखाओ यार मैं शोक में हूँ, मुझे दुख है। ये इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद आया है, बहुत खून बहा है इसके ऊपर। आपको तो प्लेट में रखी हुई चीजें मिली हैं, आपने कोई कुर्बानी थोड़ी दी, और अब आपको कदर ही नहीं है। अगर आपने इस पे खून बहाया होता, आप कुर्बानी देकर आए होते, तो आज आपको इसकी कदर होती। तो भाई थोड़ा सा जो है आप इन चीजों का ख्याल करें, थोड़ा सा चीजों को समझें। मार्फत जरूरी है, आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको कहाँ क्या करना चाहिए, कहाँ क्या नहीं करना चाहिए। शोक में शोक ही मनाया जाता है, खुशी नहीं मनाई जाती। और जो शोक में खुशी मनाता है तो वो दूसरी तरफ को आ जाता है। वो आप जरा समझे। मौला फरमाते हैं जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की जिंदगी बेहतर है, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। आप जिल्लत की जिंदगी गुजारो, ये जिल्लत की जिंदगी है। एक दिन की गुजारो, इज्जत के साथ गुजारो, जिंदगी वो है। थोड़ी मार्फत हासिल करें अहले बैत के बारे में। कुरान शरीफ में आयत है इनके ऊपर सूरह अहज़ाब के अंदर, इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा व अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। और हमने अहले बैत को ऐसे पाक और ताहिर किया जैसे कि तहारत का हक है, हर तरह की गंदगी और नजासत को इनसे दूर रखा है। तो ये अहले बैत बहुत बड़ी हस्ती है, ये अहले बैत के दिन है। इन दिनों में अहले बैत का शोक मनाया जाता है, अहले बैत पे जुल्म हुआ। तो आप लोग जो है कम से कम शोक नहीं मनाना तो कम से कम खुशी मत बनाओ। नियाज बनानी है तो नियाज को नियाज की तरह से आप बनाओ। हर चीज दिल से और नीयत से होती है। बहुत सारी चीजें लोगों को पता नहीं है, जानबूझ के नहीं होता, लोगों को पता ही नहीं है, लोगों से गलतियां होती है। लेकिन लोगों को ये चाहिए कि भाई गलती होती है तो उस गलती को सुधारे में तो सही ना, थोड़ा समझें, थोड़ी मार्फत हासिल करें। इमाम हुसैन के बारे में, रसूलुल्लाह की घराने के बारे में, अहले बैत के बारे में, जो जुल्म हुआ करबला के बारे में मालूम होना चाहिए करबला में क्या हुआ, इमाम हुसैन के घराने को क्यों रोका गया, क्यों शहीद किया गया, क्यों इमाम हुसैन का सर मुबारक नोके नेज़ा पे बुलंद किया गया। हुसैन के सर ने तो नोके नेज़ा पर भी कलाम किया, फिर भी मुसलमानों को शर्म नहीं आई। कूफा और शाम के बाजारों में फहराया अहले बैत को, कितना जुल्म किया उनके साथ में, कितना बड़ा जुल्म है। और आप लोग इस दिन आप लोगों को एहसास ही नहीं। आप लोगों को सोचना चाहिए इस बारे में, थोड़ा पढ़ना चाहिए, थोड़ी मार्फत हासिल करना चाहिए। मौला आप लोगों को, हम सबको हिदायत दे कि हम मजलिसों को और सब शब्बेदारियों को और नज़ल हुसैन को हम इनको समझ के और अकीदत के साथ और एहतराम के साथ बनाएं और इनकी मार्फत हमें हुसैन की अहले बैत अलैहिस्सलाम की मार्फत अता फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।